السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. اور عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے قزاقستان پریزیڈنٹ وزٹ کے بارے میں، پھر BLA از اے بینڈ آرگنائزیشن، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. PM ریلیف پیکیج کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو سر عامر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر قزاقستان کے پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب قزاقستان جو ہے ایک ڈبل لینڈ لاک کنٹری، کچھ کنٹریز ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے لینڈ لاکڈ ہے، نوٹ ڈبل لینڈ لاکڈ. ازبکستان ڈبل لینڈ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے نیبرنگ کنٹریز بھی لینڈ لاکڈ ہیں، یعنی اور لیکن قزاقستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اسلامی دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. ہیوج لینڈ ہے اس کے پاس، ہیوج لینڈ ہے، اور اس کے کیپٹل جو ہے اس کی میجر پاپولیشن بھی کیپٹل میں ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ہارش ویدر ہے اور بٹ رچ ود دا ریسورسز. اب قزاقستان جب یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک USSR تھا تو قزاقستان کے پاس دو چیزیں ایسی تھی جو کہ پورے رشیا سے اسے ڈومینیٹ کرتی تھی. ایک وہاں پہ اسپیس اسٹیشن، وہ شٹل جو ہے جو جاتی تھی اسپیس میں، وہ قزاقستان سے جاتی تھی. رائٹ. دوسری چیز تھی ان کے پاس یورینیم. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں قزاقستان کو ممتاز کر دیتی تھی. اور اس کے ساتھ قزاقستان اب چونکہ 1991 کے بعد اٹ از این انڈیپینڈنٹ کنٹری، اور اٹ واز این انڈیپینڈنٹ کنٹری بیفور USSR انویڈیڈ اٹ. تو قزاقستان والے مینلی لینگویج بولتے ہیں، قزاق لینگویج بولتے ہیں. دس از ویری کلوز ٹو ٹرک لینگویج. اوکے. اٹ از ویری کلوز ٹو منگول لینگویج. یہ بالکل ریجنلی یہ چونکہ بڑے ایفیلیٹڈ ہیں، بڑے کلوز ہیں. اور قزاقستان سینٹرل ایشیا سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایسٹرن یورپ تک اس کے بارڈرز جاتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے یہ. جب قزاقستان کی اتنی بڑی اسٹرینتھ اس کے کسی کام کی نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ لینڈ لاکڈ ہے، اس کے پاس گرم پانیوں تک رسائی نہیں تھی. اور گرم پانیوں تک رسائی ملتی ہے صرف ایک ہی نیئرسٹ جو کہ global chess board, that is called, I always call Gwadar as a global chess board, because why many countries need it. It is not happening from today, even from the time of the Peter the Great in 19th century. From that time Russia was trying to get an approach to these areas which are called Gwadar and Karachi and so on. So this is not a game for today. It have been centuries. Like these countries, they want to get a direct access, and that direct access is for what? To make their system, like to harmonize their import and export situation. So why? And Kazakhstan was going to invest $7.2 billion along with 4 other Central Asian states. بٹ واٹ ہیپن ان بلوچستان. اب یہ جو بلوچستان میں ایک ہفتہ پہلے جو انسرجنسی جو پیدا کی گئی، اتنی 12-15 شہروں پہ ایک دم حملہ ہوا، اور پھر ان حملہ آوروں کو جو کہ جہنم واصل کیے جا چکے، آلموسٹ ان کی کاؤنٹنگ 200 تک جا چکی ہے. اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے بھی کوئی 20-25 جوان شہید ہوئے ہیں. کچھ سویلینس ہیں، سویلینس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ سب خواتین اور بچے بلوچ ہی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ بلوچوں کے حقوق کی جنگ تھی، بالکل ایسا نہیں تھا. میں نے آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بھی جب اس پہ پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ بلوچستان میں کوئی ایسی حرکت کریں گے، کیونکہ اگر وہ پروجیکٹ جو کہ پرپوزڈ ہے بائی دا قزاقستان اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ٹو لنک دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ود دا عربین سی، دیٹ مینس دیٹ پروجیکٹ از فار $7.2 بلین. اور وہ $7.2 بلین کون خرچ کرنے جا رہا ہے؟ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس خرچ کر رہی ہیں وایا افغانستان. پاکستان is وایا افغانستان because we have one buffer zone standing between the Central Asia and Pakistan, that is Afghanistan. ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو روٹ نہیں ہے میڈم، اس کا کوئی آلٹرنیٹو روٹ نہیں ہے. اگر کوئی روٹ بنتا ہے تو وہ جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مسلسل انڈیا پیسے لگا رہا ہے، اور وہ پیسے کہاں پہ لگا رہا ہے؟ وہ پیسے افغانستان میں انجیکٹ کر رہا ہے. وہاں کی جو انسرجنسیز، یعنی کہ وہ جو چند سو یا چند جو لوگ ہیں. اور دیکھیں فاطمہ، وہ اس پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی. یہ ایک مکمل کوشش تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کے فیوچر پراسپیکٹو کو ڈیمیج کرنا ہے. یہ BLA نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، یہ حملہ کروایا گیا. اور یہ کس نے کروایا؟ اب تو پہلے تو ہم
نام لیتے تھے. میں تو تب بھی کہتا تھا کھل کے کہ مشرق میں پاکستان کی انڈیا بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے تھے جی مشرق بارڈر. آج تو مشرق بارڈر کی بات نہیں ہوتی, آپ آج تو ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. میں پہلے بھی ڈائریکٹ بات کرتا تھا کہ اگر انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے ان کا وہ لوگ اس کو اون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی. اور جب کہ پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ سروس بند تھی, وہ کون سے ایسے ذرائع تھے جن کے ذریعے سے انڈیا کو مسلسل اس کی فوٹیج مل رہی تھی, اور وہ فوٹیج دینے والے کون لوگ تھے؟ اور جو انفنٹریٹرز بعد میں پکڑے گئے فاطمہ, ان کے پاس کون سی گگلز تھی جس سے نائٹ ویژن, پھر ان کے پاس ہیٹ سینسر ٹیلیسکوپ, یعنی کہ جہاں پہ وہ جدید ترین گن, اگر ایک بندے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو صرف اس پہ اس کا جو وردی تھی اور اس کا جو ایمونیشن تھا اور اس کی جو گیجٹس تھے وہ 50 لاکھ روپے کی اگر تھے, تو اگر وہ اتنی محرومی میں سے گزر رہے ہیں تو یہ 50 لاکھ روپے پر بندہ یا اس سے بھی زیادہ کہ وہ گیجٹس انہیں کس نے گفٹ کیے, وہ گیجٹس کہاں سے آئے ہیں, اور وہی گیجٹس انہوں نے کس کے خلاف استعمال کیے ہیں؟ پاک فوج کے خلاف. تو یہ جو غلط قسم کا پروپیگنڈا, اور میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بلوچ بھائی کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جو جب انڈیا پاکستان کا اور آپ لوگوں کا, بلوچستان بھی پاکستان ہے, کے پی کے خیبر پختونخوا بھی پاکستان ہے, فاٹا بھی پاکستان ہے, جب وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے مشرقی سرحدوں پہ, انہوں نے ہمارے ہی بھائیوں کو ورغلا کے ہمارے خلاف کھڑا کیا ہے. میں ورغلانے کا لفظ استعمال کرتا ہوں بار بار, یہ ورغلائے ہوئے ہمارے بھائی ہیں, انہیں واپس آ جانا چاہیے. پاکستان ہے تو آپ ہیں. آپ نے اگر اپنا حالات دیکھنے ہیں نا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے انڈیا میں, جائیں ایک دفعہ تامل ناڈو کے مسلمانوں کا رونا سن کے آئیں, ایک دفعہ بریلی کے, یو پی کے, بہار کے مسلمانوں کا رونا سن کے آئیں. ہم نے وہ رونے سنے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انڈیا پتہ نہیں کون سا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے, وہ تو آج بھی سب سے بڑا دشمن کسے کہتے ہیں؟ عبدالی کو, غزنی کو, ان سب لوگوں کو یہی نام لیتے ہیں نا, بابر کو. تو پاکستان تو آج بھی کہتا ہے کہ دے آر آور ہیروز, ہم نے تو میزائل بھی بنائے ہیں تو انہی کے نام پہ بنائے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سرور شہید کے نام پہ, عزیز بٹی شہید کے نام پہ بھی بنا سکتے تھے, بالکل وہ بھی بنائیں گے. لیکن آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جنہوں نے ہمارے بھائیوں میں ہمارے دشمن تلاش کیے ہیں, اور ان کو صرف پیسے کے عوض خریدا جا رہا ہے. اور فاطمہ میں نام لے کے کہوں گا کہ وہ عرب ممالک جو کہ انسرٹنٹی کا شکار ہیں, جنہیں ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی گوادر پورٹ, جو کہ یعنی کہ میں بار بار کہتا ہوں وہ فیڈر پورٹ ہے ابھی سے, یہ ایک عرصے سے ہے فاطمہ. یہ پہلے تو ہم نام لینے سے گھبراتے تھے تھوڑا سا, ہم کہتے تھے کہ نہیں جی ہمارے ان کے ساتھ بڑے اسٹریٹجیکل تعلقات ہیں, اکنامکل ریلیشن ہیں, لیکن انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, کیا پاکستان ان کے ساتھ ہر اس مشکل وقت میں نہیں کھڑا تھا؟ آپ کے پاس تو تیل نکلا ہے 1970 میں. 1970 سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سا ملک تھا جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا؟ کیا یہ بہت ساری ریاستیں جو یو اے ای کی ہیں, یہ نظام آف حیدرآباد کے انڈر نہیں آتی تھی؟ ایسے ہی ہے. یہ تو باتیں 19ویں صدی کی ہیں, یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. تو کیا نظام آف حیدرآباد سپورٹ نہیں کر رہے تھے انہیں فائنینشلی؟ اگر یہ آج سمجھتے ہیں کہ یہ کو بہت ان کے ملک میں تیل نکلا ہے اور یہ بہت آگے نکل گئے, ایک وقت تھا کہ گندم کی پیداوار کی دعا کی جاتی تھی کہ یہاں پہ گندم پیدا ہوگی تو اس کا فائدہ عرب ممالک کو بھی ہوگا. تو ان وقتوں کو بھولنا نہیں چاہیے. اور آج بھی آپ جس ملک کے کندھوں پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں, امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, خاص طور پہ جس دن اسرائیل نے آپ کو آنکھیں دکھائیں, آپ کو پوری دنیا میں بچانے اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف پاکستان ہوگا. بٹ سر امریکہ بھی ڈبل گیم کھیل رہا ہے, اگر دیکھا جائے تو دنیا کھیلتی ہے, دنیا کھیل رہی ہے. Why not ہمیں, why aren't they just trusting them like blind? We don't need to trust anyone. We are on a strategical rope where we have to perform. ہمیں بیلنس بنانا ہے, اور ہم نے دیکھیں دنیا میں آپ کو دشمن نہیں بنانے ہیں, آپ کو دنیا میں دوست بنانے ہیں. ہم ابھی بھی ٹھیک ہے, ایون ود دا انڈیا we strategically we won the war, لیکن اگر وہ کبھی ہمارے وجود کو چیلنج کیے بغیر ہمارے اپنے مسائل حل کرے
سر کریک کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کو حل کریں. تو اگر اسے حل کرتے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ پھر دشمنی کی کوئی بیس نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے جیسے کہ کشمیر کے بارے میں ذکر کیا, تو کل ویسے بھی کشمیر ڈے ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیے اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیے پاکستان تو بڑی دیر سے کشمیر ڈے کو ایک طرح سے بلیک ڈے کے طور پہ مناتا ہے کہ, اور ہم اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں. ہم ان تمام کشمیریز کے لیے, کشمیر کے چونکہ بہت سارے وادی ہے, جموں ہے, پھر ماؤنٹین ایریا ہے, لداخ, اٹ از, اور جیوگرافیکلی, ہسٹوریکلی, لینگویج, ان کی ہر ایک چیز, یہاں تک کہ ان کی جو جیو پولیٹیکل ایکسس تھی وہ بھی پاکستان کی طرف سے. تو آخر میں جو گرداسپور کے ساتھ جو کیا گیا کہ ایک ہی روڈ جاتا تھا گرداسپور سے, اور آخری وقت میں تارا سنگھ جب جا کے بیٹھ گیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے باہر, اور اس نے جا کے کہا کہ نہیں جی یہ گرداسپور کسی طریقے سے, تو وہ ایک ایسا ایک ظلم کیا گیا, ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہماری تاریخ میں آج تک ایک سیاہ باب ہے. اور کتنی جنگیں ہو چکی ہیں صرف اس ایک وجہ سے. کیوں رائٹس نہیں دیتے؟ اگر اتنا ہی وہ ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو کیوں رائٹس نہیں دیتے ان تمام لوگوں کو, یہ حق نہیں دیتے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے؟ اگر فیصلے صرف انہوں نے راجاؤں نے کرنے تھے تو کاٹھیا واڑ اور گجرات تو تب بھی پاکستان کے ساتھ تھا. تو پھر آپ نے نظام آف دکن, جو اس وقت دنیا کی ریچسٹ اسٹیٹ تھی, دنیا کی چھٹی ریچسٹ اسٹیٹ تھی, آپ نے اس کو کس طریقے سے اس پہ قبضہ کیا؟ اگر آپ نے راجاؤں کے فیصلوں پہ جانا تھا تو پھر عوام کے فیصلے کی اہمیت تو آپ نے ختم کر دی. جس طرح ورلا بھائی پٹیل نے اتنی ریاستوں کو زور زبردستی کے ساتھ, اور آج وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سب فیصلے کیے تو ہم بھوٹان پہ بھی قبضہ کر لیتے. یعنی ان کی آپ سوچ کے دیکھیں کہ ان کی سوچ کا کیا عالم ہے کہ وہ کسی بھی ایسی اسٹیٹ, کسی بھی ایسے ملک کو وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ قبضہ کر لیتے. تو یہی قبضہ انہوں نے کس پہ کیا؟ یہ ایک ناجائز قبضہ ہے جو آج تک کشمیر کے اوپر اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہے. ان کے خاندان بٹ گئے, ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ, جیسے ایک وقت میں پنجابیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. پنجاب میں 1 ملین لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے تھے بوتھ سائڈ. تو اب اسی طرح آپ نے کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم کرنا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی ہم سے اچھا جو ہے وہ جمہوری ملک کوئی نہیں ہے, ہم عوام کی آواز ہے, کہ آپ کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے کشمیر میں ایک الیکشن ہی کروا کے دیکھ لیں, ایک ریفرینڈم ہی کروا کے دیکھ لیں. اگر وہاں پہ کوئی پاکستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, محبوبہ مفتی جیسی خاتون, تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کی خالہ ہے. وہ پاکستان کی خالہ نہیں ہے, وہ کشمیریوں کے حقوقی علمبردار ہے. یاسین ملک کو کون نہیں بھول سکتا کہ یاسین ملک نے کتنی جیل کاٹی ہے. ان کی ان کی وائف ہیں وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں, اور وہ جگہ جگہ پہ کنونشن کر رہی ہیں. کس کے لیے وہ کر رہی ہیں؟ صرف اور صرف کشمیریوں کے حق کے لیے. بٹ سر جو لوگ بھی کشمیریوں کے حق کے لیے بولتے ہیں, یا تو مودی وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم یہ خالی مودی کی بات نہیں ہے, نہیں, یہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ ہوتی ہے. کانگریس نے انہیں ان کے رائٹس دیے نہیں دیے, نہ بی جے پی نے دیے, نہ اس کے بعد ان کے وہ کولیشن گورنمنٹس آئیں انہوں نے دیے. بھائی آپ نے ان کے بیسک رائٹس ان کو نہیں دیے. اگر آپ نے بیسک رائٹس نہیں دیے تو نو میٹر واٹ, کس کی بھی حکومت ہے, آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کشمیر, وہ وادی جس کو جنت النظیر کہا گیا, کشمیر کے ہینڈی کرافٹ, ایٹ ون ٹائم کشمیر واز the richest state in this whole subcontinent. وہاں کی ہینڈی کرافٹ, وہاں کا ٹورزم اتنا بڑا تھا, آپ لوگوں نے اس کا بالکل ایک جو ہے نا اس کو ایک جہنم زدہ علاقہ بنا کے رکھ دیا, جہاں پہ ہر چند کلومیٹر کے بعد, اور فاطمہ ٹوٹل آبادی وہاں پہ اگر تقریباً اس وقت جو پورے جموں اور کشمیر کی, وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, وہ 60-70 لاکھ لوگ ہیں, لیکن وہ مسلمز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, تو ان کی میجورٹی. لیکن 60-70 لاکھ لوگوں پہ 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے جو کشمیر میں بیٹھی ہے, اور وہ کس کے ساتھ, وہ کس پہ ظلم کر رہی ہے, وہ کس پہ نظریں رکھ رہی ہے. اور جی یہ روزانہ اپنی بالی ووڈ ٹائپ یہ جو فلمیں بناتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ جی کشمیری صرف جو ہے ظالم ہے, ایسا نہیں ہے. کشمیری تو بڑے پیارے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ میں آج
آج بھی دعا کو، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کشمیر پکے ہوئے پھل کی طرح پاکستان کی گود میں گرے گا انشاءاللہ. وی ریئلی وش ٹو. جو کہ لیکن سے میرا ایک سوال ہے، کیا آج تک اپنی پوری لائف میں آپ نے یہ سنا ہے کہ پاکستان میں ہندوز کے ساتھ کبھی کسی نے کچھ غلط کیا ہو؟ دیکھیے کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہو؟ دیکھیے وہاں پہ تو جو کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، باقی مائنورٹیز، آپ یہ نا کہ مسلمان کرسچن سب سے زیادہ وہ زیر عتاب آتے ہیں، پھر مسلمان آتے ہیں، پھر ان میں اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں، بلکہ ان کا اپنا ذات بات کا جو سسٹم ہے وہی ان کو زیر عتاب لے آتا ہے. برہمن آج بھی برہمن ہے اور شودر آج بھی شودر ہے. تو یہ ان کا جو سسٹم ہے، دس از سم تھنگ کہ وہ سوسائٹی آج بھی آج سے 5000 8000 سال پرانے دور میں زندہ ہے، وہ آج کے دور میں زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.